السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، شاہ محمود قریشی کا ابھی تک جو موضوع ہے وہ زیر بحث ہے۔ آج عمران خان صاحب نے بھی اپنے خطاب میں ان کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے کوئی بات کی ہے، پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے باہر میڈیا ٹاک کی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے کون سی باریک واردات ڈالی ہے یا ڈالنے کی کوشش کی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن جو عمران خان صاحب کا ماننا ہے، پھر عمران خان صاحب نے اسپیچ کی اس پہ بھی بات کریں گے۔ خرم دستگیر صاحب نے ایک بات کی ہے کہ ہر چیز کے ذمہ دار ابھی بھی عمران خان ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، اور ایک دو اور ٹاپک ہیں جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ لیکن ہم شروع کرتے ہیں، ایک بلکہ اہم ٹاپک اور بھی ہے جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ پیمرا کی طرف سے ہدایات آئی تھی کہ عمران خان صاحب کا نام نہیں چلنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ ان کو زیر بحث بھی نہیں لانا، پھر ان کے بغیر میڈیا جو ہے وہ چلے گا۔ اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کیا ہے، ابھی تک کیا ہوا ہے۔ شروع کرتے ہیں ہم عمران خان صاحب کے خطاب سے۔ عمران خان صاحب نے شروع میں بات کی کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو لوگوں نے بہت کیا سرائیاں کی۔ اس میں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کوئی پروپوزل نہیں لے کے آئے تھے، وہ جیل میں کسی سے ملنے کے لیے وہ جیل میں کس سے ملے، جیل میں ان سے کون ملنے آیا، جیل میں کس سے ملاقاتیں ہوئی، یہ باتیں ہوئی، تو کوئی پروپوزل میرے پاس نہیں لے کے آئے تھے۔ عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے۔ پہلے میں ذرا عمران خان صاحب کی سارے اس پہ کر لیتا ہوں، پھر شاہ والی بات پہ آتے ہیں۔ ڈیل جو ہے وہ عمران خان صاحب کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تو کسی نے مائنس کرنا ہے کہ میں وزیر اعظم پاور پولیٹکس کرتے میں وزیر اعظم بننا چاہ رہا تھا، پھر تو ٹھیک ہے۔ میں یہ تو ایک نظریاتی حوالے سے انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ میری موومنٹ تب تک رہے گی جب تک میں زندہ ہوں، پھر پی ڈی ایم سے کہتا ہوں کہ یہ ظلم آپ پر بھی ہوگا، اور آج اگر انسانی حقوق ہمارے نہیں تو کل آپ کے بھی نہیں ہوں گے۔ یہ چیزیں ویسے عمران خان صاحب کو تھوڑا سا پہلے کہنی چاہیے تھی، لیکن اس وقت شاید وہ نہیں کہتے تھے۔ یہ تھوڑی سی غلطی ضرور یہاں پہ ہوئی ہے، لیکن آگے جو باتیں بڑی اہم ہیں۔ یہ جو رات کو بلیک میلنگ کرتے ہیں، جا کے لوگوں کے گھروں میں بندے اٹھا لیتے ہیں، ایسے تو کہیں پہ نہیں ہوتا۔ پر عالیہ حمزہ کی 3 بیٹیاں ان سے ملنے کے لیے آئی، اس کے اوپر بات کی، انہوں نے کیا کیا بات کی ہے۔ پھر اپنی بہنوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، اپنی 19 ضمانتوں کے حوالے سے، 4 گھنٹے نیب میں رہنے کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی ہے۔ بہنوں کے حوالے پہ اسے کہا کہ ایک بہن کا خانسامہ اٹھا کر لے گئے تھے، اور ایک بہن کی بہو کے پاس پہنچ گئے، پھر ایک بہن پر اینٹی کرپشن پہنچ گئی۔ تو تینوں بہنیں جو ہیں ان کو میں نے کہا کہ آپ یہاں سے باہر چلی جاؤ۔ تینوں بہنیں کہتی ہیں نہیں، ہم یہیں رہیں گے اور یہیں پہ لڑیں گی اور ان کے خلاف وہ کریں گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ باہر چلے جاؤ، میں کیوں جاؤں، میں فیس کروں گا، میں اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں بات کرو، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ سارے ملک کے اداروں اور ان کا ایجنڈا کہ عمران خان کو ختم کر دیں۔ نظریاتی لوگ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، وہ لوگ جو کسی اور مقصد کے لیے آئے تھے، یہ بڑی اہم بات کی ہے، وہ اب چلے گئے ہیں، یعنی کہ دوسری پارٹیوں میں چلے گئے۔ نظریاتی لوگ نظر آنا شروع ہو گئے۔ نئی جماعت آ گئی ہے، ہم اپنے کافی بندے وہاں پہنچا چکے ہیں۔ نئی جماعت میں انہوں نے کہا کہ ہم بڑے بندے پہنچا چکے ہیں، اگر انہیں اور چاہیے تو ہم اور بھی دینے کے لیے تیار ہیں، یہ انہوں نے بات کی ہے۔ اور اسی طرح اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں کہ نظر ثانی کریں، ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اور پھر یہ جو چیزیں ہیں یہ ہوئی ہیں آج۔ اس کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی بات کی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے آج کہا کہ نئی پارٹی کا انہوں نے کے حوالے سے کہا، وہ آپ نے سن لیا ہوگا کہ ڈیڈ آن ارائیول جیسی آئی تو انہوں نے قصہ بھی سنایا، ایک لطیفہ کہہ لیں سنایا۔ تو نئی جماعت کے حوالے سے تو ان کا یہ ماننا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا۔ لیکن اس میں ایک اور چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے، انہوں نے عمران خان صاحب کے مائنس والے کو بڑی خوبصورتی سے اگنور کیا، اور انہوں نے پی ٹی آئی کے مستقبل کے بارے میں کہا پی ٹی آئی کا مستقبل بڑا شاندار ہے، گلی گلی کوچا کوچا کریا وہ پہنچ گئے ہیں، اور یہ ہے وہ فلانا، جو جس طرح ہو گیا 4 صوبوں کی پارٹی ہے۔ تو ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کی بات تو اس لیے کریں گے، خود پی ٹی آئی میں، اور ان کا کہیں دور دل کے گوشے میں ہوگا کہ میں اس کی جب باغ دوڑ سنبھالوں گا، تو انہوں نے پی ٹی آئی کو تو کچھ نہیں کہنا، لیکن بڑی باریک واردات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مائنس والے سوال کے اوپر بالکل اگنور کیا، اس کے اوپر کوئی کمنٹ ہی نہیں کیا، جیسے سنا ہی نہیں انہوں نے۔ یہ چیزیں اب عمران خان صاحب نے اس طرح کیوں کہا؟ کیونکہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ اس وقت ان کی پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اگر وہ کوئی اس وقت پہ ایسی بات کر دیتے جسے شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے کوئی ایسی بات آتی، پرپوزل کے حوالے سے یا کوئی ایسی بات آتی، تو پھر اس سے اور زیادہ بدمزگی بھی پیدا ہونی تھی، اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب بھی اس وقت تو عمران خان صاحب کو ظاہر بندوں کی ضرورت ہے، تو وہ اس طرح کی انہوں نے بات نہیں کی۔ لیکن ظاہر ہے جس وقت ان سے پوچھا گیا تھا کہ شاہ محمود قریشی، وہ جس دن عدالت آئے تھے کہ شاہ محمود قریشی آپ کے پاس کیا لے کے آئے تھے، تو انہوں نے آگے سے کہا تھا میں باہر جانے کے لیے بالکل تیار، میں تو سو بھی نہیں سکتا باہر جانے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوئی تھی جس کا جواب انہوں نے یہ دیا تھا۔ اب وہ 2 دن کے بعد اس ملاقات کے حوالے سے یا 3 دن کے بعد جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ الگ ایک مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کا الگ ایک آبجیکٹیو ہو سکتا ہے، ایک مقصد جو ہے وہ اس کا اور ہو سکتا ہے۔ یہ چیزیں جو تھی یہ تو عمران خان صاحب کے حوالے سے تھی۔ اب میں آتا ہوں عمران خان صاحب کے
نام کے اوپر پابندی ہے. آج بلکہ لائٹر نے اس میں ایاز میر صاحب اپنے پروگرام میں ایک دفعہ عمران خان صاحب کا نام لے گئے, پھر انہوں نے کہا میں بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ میرے منہ سے نکل گیا, پھر انہوں نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ آج بجٹ کا دوسرا دن تھا, یعنی بجٹ کل پیش ہوا, تو رات کو تو اتنے زیادہ ٹاک شو کرنے کا موقع نہیں تھا. آج سب سے بڑا جو ٹاپک تھا وہ بجٹ تھا, لیکن اس کے باوجود بجٹ کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب, پی ٹی آئی, آئی پی پی, استحکام پاکستان, وہ مڑ تھوڑ کے اگر استحکام پاکستان پارٹی بھی اگر ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے تو بات جو ہے وہ عمران خان پہ آتی ہے, بات وہ پی ٹی آئی پہ ہی آتی ہے. تو عمران خان کا ٹاپک, پی ٹی آئی ٹاپک, پی ٹی آئی ٹوٹنے کا ٹاپک, شاہ محمود قریشی, یہ جس جگہ پہ ڈسکس ہوگا تو وہیں پہ آتا ہے. تو شہزاد اقبال نے بھی اس کے اوپر بات کی, ماریہ میمن نے بھی ان چیزوں کے اوپر بات کی عمران خان صاحب کے اوپر, پھر تھنک ٹینک کا میں نے آپ کو بتا دیا اس پہ بات ہوئی, سمر عباس کے پروگرام میں بھی بات ہوئی. یعنی کہ جتنے مین پروگرام تھے ہم کے اوپر, جس چینل کے اوپر, وہاں پہ کوئی 1 گھنٹے کی سلاٹ یعنی کہ 38-40 منٹ صرف بجٹ کے اوپر بات نہیں ہوئی. اس کے اندر عمران خان خواہ ان کا نام لے یا نہ لے, ان کا ٹاپک ضرور تھا. تو اب میڈیا کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ ان کے ٹاپک کے بغیر ہم کہیں کے نہیں ہیں, ہماری ویورشپ متاثر ہوگی. تو وہ جو ایک پابندیاں لگائی تھی وہ اب کھو کھاتے چلی گئی ہیں, وہ اب کوئی مانے نہ مانے, اب ہیڈر بھی باقاعدہ چلتے ہیں, اب اس کے اوپر بھی سارا کچھ چلتا ہے. تو یہ ہے وہ جس کو آپ ختم کرنے کے لیے جا رہے تھے, یہ ہے وہ جس کو آپ بالکل صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے تھے. اس کے بغیر میڈیا جو ہے, مین اسٹریم میڈیا, سوشل میڈیا تو ہے ہی, مین اسٹریم میڈیا بھی ان کے نام, ان کے تذکرے کے بغیر یا ان کے ٹاپک کے بغیر, ان کے موضوع کے بغیر پروگرام کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے. اب میں آتا ہوں جناب خرم دستگیر خان صاحب. خرم دستگیر خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ان کی وجہ جو ہے عمران خان ہے. بھائی عمران خان نے جو مسئلے کھڑے کیے تھے بقول آپ کے, یا عمران خان صاحب نے کوئی گورننس اس طرح کی تھی جس کے اوپر سوالات تھے, ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ آئے تھے. آپ کی وہ اس وقت کی اگر بڑھیں سنیں, جب آپ نے یہ حکومت لی تھی تو اس وقت تو آپ سارا کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ ہے, یہ ایک مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا. عمران خان حکومت میں ہے تو تب عمران خان مسئلہ ہے, عمران خان اپوزیشن میں ہے تو تب عمران خان مسئلہ ہے. پھر اگر عمران خان اتنا افیکٹو ہے, اتنا جاندار ہے, پھر آپ اس سے حکومت نہ لیتے, یا اگر ہے تو پھر آپ دوبارہ الیکشن کروا دیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. یعنی کہ حکومت سنبھالنے کے 1.5 سال سوا سال بعد بھی اگر بندہ یہ کہے کہ یہ جو مسئلے مسائل جنم لے رہے ہیں یہ بھی حکومت عمران خان صاحب کی وجہ سے ہیں, ڈالر نیچے نہیں آ رہا وہ بھی عمران خان صاحب کی وجہ سے, معیشت جو ہے وہ سدھرنے کا نام نہیں لے رہی وہ بھی عمران خان کی وجہ سے ہے. آج کل ایک اور بھی ہے کہ اگر عمران خان کے زمانے میں عمران خان نے $15,000 قرض لیا, دیکھیں جی عمران خان نے بہت زیادہ قرض لے لیا. کوئی ان سے آرگو کرے کہ وہ تو پچھلے قرض اتارنے کے لیے انہوں نے قرض لیا تھا, نہیں پچھلے نہیں, عمران خان صاحب تو اپنا ذمہ دار ہے. پچھلے بیچ میں کہاں سے آ گیا, ہم نے تو کم لیا تھا. یعنی کہ آپ نے اگر 12 لیا تھا تو اس نے 15 لیا ہے, ظاہر آنے والا بندہ زیادہ ہی لے گا نا اس کو اتارنے کے لیے, اس کو کرنے کے لیے جو شرائط ہوتی ہیں. تو وہ اب ایک لاجک بڑی عجیب سی ہے, آپ ذرا خود اپنے مائنڈ کو اپلائی کریں کہ عمران خان تھا, اس نے قرضہ $15,000 لیا, اس نے تو سارے قرضوں کا ریکارڈ توڑ دیا. اس کا جو پچھلی حکومتیں ذمہ دار تھی, اگر کوئی ان کے سامنے نہیں پچھلی حکومتیں ذمہ دار نہیں, عمران خان خود ذمہ دار ہے, خود اس نے قرضے لیے. پھر اب یہ عمران خان صاحب نے 3.5 سال میں $18,000 قرضہ لیا, اب انہوں نے 1 سال میں $15,000 لے لیا. اب اگر ان سے کوئی پوچھے کہ اب آپ نے 1 سال میں اتنا کیوں لیا, کیونکہ اگر آپ 4 سال حکومت کرتے ہیں 15 کے حساب سے $60,000 ہی پہنچ جائے گا, ہر سال اتنے لیتے ہیں, 1 سال میں اگر اتنا لیا ہے. اب کیا ہے, اپنی دفعہ پھر کہتے ہیں نہیں اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. یعنی عمران خان پچھلوں کا ذمہ دار نہیں تھا, یعنی اب جو سال میں قرضے لیے گئے اس کا ذمہ دار وہ پچھلا عمران خان ہے, جو عمران خان نے قرضے لیے تھے اس کے ذمہ دار آپ دونوں, یعنی پیپلز پارٹی نو لیگ نہیں. آپ کے ذہن میں اس چیز کو کوئی ایکسیپٹ کرنے کا مانتا ہے, یہ آرگومنٹ آپ ماننے کے لیے تیار ہیں؟ یہ عجیب سی بات ہے بالکل. یہ جو ہے اس وقت چل رہا ہے, اور اس کے بغیر جو عمران خان کے بغیر اس ٹائم کچھ سوشل میڈیا کے اوپر آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ابھی بھی چیک کر لیں. کوئی کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی جن کو زیرو کر چکے ہیں, بالکل اپنی طرف سے پارٹی توڑ چکے ہیں, ان کی ٹویٹ جو ہے وہ 35,000 بندے اگر ٹویٹ کر دیتے ہیں 1 2 4 5 گھنٹے میں, اور نواز شریف کی 5 دن پرانی ٹویٹ بھی جو ہے 5,000 بندے ری ٹویٹ کرتے ہیں. تو جو لیڈر جس کو آپ مائنس کر چکے ہیں ان کی ٹویٹ کو 1 لاکھ کے قریب بندہ دیکھ لیتا ہے, کیونکہ آپ اس کو مائنس بھی کر چکے ہیں حالانکہ. لیکن جو آنے والے ہیں جن کا ہر طرف چرچا توتی بولے گا بقول آپ کے, ان کو کوئی 30,000 20,000 بندہ بھی اس کو ٹویٹ کو نہیں دیکھتا. لائک جو ہیں وہ عمران خان جس کو ہم مائنس کر چکے ہیں وہ 50,000 اس کے ہوتے ہیں ایک ٹویٹ کے, ایک تھوڑے سے ٹائم میں, یہ میں تھوڑا سا ٹائم. لیکن جو آنے والے ہیں بہت بڑے لیڈر جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی میرے خیال میں
10-15 ہزار بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, میں یہ وہ نہیں کہہ رہا. اب اس کے اوپر نیا کٹا کھولا جا رہا ہے کہ وہ اصل میں باہر کے لوگ جو پاکستان کے خلاف سننا چاہتے ہیں وہ عمران خان کو زیادہ سنتے ہیں یا عمران خان کی ٹویٹ کو کرتے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح فواد چودھری ہے, ان کے ایک دن کے اندر 1.5 لاکھ فالوور کم ہوا ہے, ان کی مسز کا بھی ہوا ہے, ان کے اپنے فالوور کم ہوئے ہیں, عمران اسماعیل کے فالوورز کم ہوئے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ کیا باہر کے لوگ جو ہیں یا تو پی ٹی آئی کے ہوں گے پاکستانی, یا آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں شاید انڈین ہے, تو ان لوگوں کو کیا پتہ ہے عمران اسماعیل کون ہے, ان لوگوں کو کیا پتہ کہ فواد چودھری کون ہے. فواد چودھری کے 60 لاکھ جو فالوور تھے, کیا وہ ان لوگوں کی وجہ سے تھے؟ وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے تھے, کیونکہ یہاں کے لوکل لیڈرز کو تو وہ نہیں جانتے. یہاں کے 1 ملین 2 ملین سے لے کے 4 5 6 ملین جن کے فالوورز ہیں. تو یہ بالکل بھی سمجھ سے بالاتر ہے, کیونکہ ہر طرح کے ہتھ کنڈے بورڈز قسم کے جو اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں, فیک اکاؤنٹ ہیں, وہ بھی کر کے دیکھ لیا. سارے جن کے مین ان کے وہ فرحان ورک ٹائپ کے لوگ, وہ بھی پکڑ کے دیکھ لیے, ان کو بھی اپنی لائن پہ لگا کے دیکھ لیا. لیکن وہ جو ایک چیز ہے عمران خان صاحب کو سوشل میڈیا کا جادو ہے, جو کہ سر چڑھ کے بول رہا ہے ابھی بھی, اور جس کا اثر آپ کو مین اسٹریم میڈیا میں نظر آتا ہے, اس کا کوئی بھی توڑ ابھی تک سامنے نہیں نکل سکا. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا, ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.